میں امداد سمرو موجودہ حکومتی بندوبست جو ہے اس کو آگے جا کر بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طوفان ہے جو آگے اس حکومت یا اس حکومتی بندوبست کے راستے میں انتظار کر رہا ہے۔ کیسے بچ سکتا ہے یہ سیٹ اپ، یہ حکومت ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہو سکتی ہے، یا کیسے طوفان کو ٹالا جا سکتا ہے یا طوفان سے بچا جا سکتا ہے، فیصلہ دو بڑی شخصیات کے ہاتھ میں ہے۔ ایک شخصیت تو فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، اب دوسری شخصیت تذبذب کا شکار ہے، اور ان کے فیصلے یا ان کی ایک دو ٹوک رائے، دو ٹوک موقف یا اسٹانس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا اس معاملے پر موقف اختیار کریں گے یا کیا لائن لیں گے، کیا حکمت عملی اختیار کریں گے۔ گزشتہ کئی دنوں سے نئے صوبوں کے قیام کا معاملہ، اس پر بحث چل رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی باتیں پہلے ہو رہی تھیں، کراچی کے گل پلازا کی آگ نے اس کو پکڑ لیا 18ویں ترمیم کو، 18ویں ترمیم کو بھی وہ آگ جھلسا رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک وفاقی وزیر جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور اس کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے دو وفاقی وزراء تھے جو نئے صوبے، بلکہ ایک تھے علیم خان صاحب، اور اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہمیشہ سندھ کی تقسیم کی بات کرتی ہے، پہلے وہ بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے نئے صوبوں کی، یا علیم خان نے ایک مہم شروع کر رکھی میاں عامر کے طرز پر۔ لیکن اب خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی وفاق اپنا صوبوں کو تقسیم کر کے نئے صوبوں کے قیام پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو کیا برا ہے اس میں۔ اب یہ سارا کچھ ظاہر پاکستان جس طرز کا وفاق ہے، یا جس طرح اس مملکت کا وجود ہوا تھا، جیسے بنائی گئی یہ ملک بنایا گیا تھا، اس میں ایک بار تو تجربہ کر کے ملک آدھا گوا چکے ہم۔ ابھی ایک نیا تجربات تو کئی ہوئے ہیں، ایک نیا تجربہ 18ویں ترمیم کے بعد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 1973 کا آئین بنا تھا، پھر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، آئین ختم کر دیا، یعنی پاکستان ٹوٹنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، 71 کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق نے آئین اپنا سسپینڈ کر دیا، حکومتیں ختم کر دی، منتخب وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا، 11 سال اقتدار پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہ جو آئین تھا 73 کا، تو اس آئین میں کئی ترامیم انہوں نے شامل کر لیا، 58(2) بھی شامل کر لیا، 62-63 شامل کرے، بہت کچھ شامل کر لیا، اور اس کے علاوہ صوبوں کے اختیارات محدود کر دیے گئے، یا وہ کنکرنٹ لسٹ جو 10 سال کے بعد ختم ہونی تھی اور صوبوں کو تمام جو وزارت صوبوں کی طرف جانی تھی وہ نہیں ہوا۔ بہرحال مختصر یہ کرتا ہوں کہ جی 2010 میں 18ویں ترمیم نافذ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ صوبوں کو اختیار ملنا اور وسائل ملنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ۔ تو اس 18ویں ترمیم کے بعد ڈسکشن میں تو رہا معاملہ کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، لیکن سنجیدہ مرحلے پر یہ معاملہ گیا ہی نہیں۔ ایک تجربہ عمران خان کو لا کر کیا گیا کہ جی یہ آئیں گے اور 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے۔ عمران خان صاحب میثاق جمہوریت اور 18ویں ترمیم کا انتقام تھا۔ میثاق جمہوریت 2006 میں ہوتا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اور 2010 میں 18ویں ترمیم نافذ ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں آنن فانن 2011 میں عمران خان صاحب کو مینار پاکستان پر جلسہ کروا کے ایک لیڈر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ میثاق جمہوریت کو جس پر خود دستخط کیے بعد میں اس کو مکمکہ کہنے لگے۔ پھر وزیر اعظم جب ان کو بنایا گیا 2018 میں، تو 18ویں ترمیم کے خلاف گفتگو کرنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے 18ویں ترمیم کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، نئے صوبوں کے قیام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون اس طرح نئے صوبوں کے قیام کی کبھی مخالف نہیں رہی، لیکن اس وقت جو مہم شروع ہے اس میں مسلم لیگ نون کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف نہیں جانا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں جانا چاہیے، جس طرح خواجہ آصف نے کہا کہ کیا حرج ہے۔
اب اس کے لیے کچھ آئینی تقاضے ہیں، یعنی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری ہونی ہے، پوری کرنی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، چاہے 18ویں ترمیم سے اپنا اختیارات صوبوں کے کم کر کے وفاق کے واپس دینے یا چھیننے کی بات ہے نا، بیسیکلی تو وفاق کے پاس اختیار نہیں تھے، وہ صوبوں کے تھے جو کنکرنٹ لسٹ میں رکھ کے پھر دفن کر دیے گئے، جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو واپس چلے گئے. تو چھیننے کی دوبارہ بات ہوگی تب بھی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی. اور صوبوں کے قیام کی بات، نئے صوبوں کی، وہ تو اور زیادہ مشکل. اب اس نے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز یعنی 2 بڑے لیڈروں کا کردار بڑا اہم ہے. ایک آج کل ملک کے صدر ہیں آصف زرداری صاحب، اور دوسرے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم کے قائد ہیں، بھائی ہیں، مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، صدر ہیں مسلم لیگ نون کے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ ان کی صاحبزادی ہے. اس وقت ظاہر ہے کیونکہ ملک میں حکومت ان کی جماعت کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں. وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ NFC میں ترمیم ہو، صوبوں سے اختیار وسائل جو ہیں صوبوں کے کم کر دیے جائیں اور وفاق کو زیادہ دیے جائیں. جو میاں عامر صاحب جس انداز میں صوبوں کے قیام کی مہم چلانا شروع ہوئے تو نظر آ گیا کہ کس کی خواہش ہے. پھر سہیل وڑائچ صاحب نے کل جو آرٹیکل لکھا، اہل حکم چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنے، تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ پروجیکٹ کس کا ہے. اب یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہے. خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہوئے ہیں، وہ کہ راولپنڈی والے جنہوں نے پرسوں ترسوں ملاقات میں کچھ گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی ہائبرڈ سسٹم نہیں ہے، ہم تو سرکار کے ماتحت ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو سرکار کہتی ہے. لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی ہائبرڈ یعنی اس حکومت میں فیصلہ سازی، اختیار، ایک تو ہوتا ہے نا فیصلہ سازی، دوسرا ہوتا ہے اختیار، برابر شیئر ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. نہ یہ مکمل غیر جمہوری حکومت ہے اور نہ مکمل جمہوری حکومت ہے. ہائبرڈ اس کو کہتے ہیں جس کو سادہ الفاظ میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کہیں. اور پاکستان میں ظاہر آئیڈیل جمہوریت کبھی رہی نہیں، جو ہم آج اس حکومت پر تنقید کریں کہ جی یہ تو ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے تھلے لگی ہے. ہمیشہ کمپرومائز پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمجھدار سیاسی لوگ تھے وہ تصادم میں جا کر ملک کو نقصان پہنچانے کے بجائے وہ ایک پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ کو بااختیار کرنا چاہتے تھے، اور جو غیر جمہوری ادارے ہیں ان کو اپنی آئینی حدود میں واپس لے کر جانا چاہ رہے تھے. یہ ہوا ہے، جہاں تصادم ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کیا کیا نتیجہ نکلا اس میں یہاں پر. تو خیر، تو اس سسٹم کے بنیادی طور پر 3 بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. اسٹیک ہولڈر تو ویسے عوام ہوتے ہیں لیکن 3 بڑے پارٹ ہیں سسٹم کے. ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک مسلم لیگ نون، ایک پیپلز پارٹی. اب یہ جو نئی اسکیم آ رہی ہے کہ جی صوبوں سے NFC کا حصہ صوبوں کا کم کر کے وفاق کو دیا جائے، بڑھایا جائے وفاق کا حصہ اور نئے صوبے قائم کیے جائیں تاکہ بہتر ہو گورننس، تو اس کو پیپلز پارٹی رد کر چکی ہے. مراد علی شاہ صاحب برملا کہہ چکے کہ ہم نہیں مانیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے. کل شریل انعام میمن صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی کہ جی نہیں ہم نہیں مانیں گے. مسلم لیگ نون والے جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے نقصان ہوگا. اب مسلم لیگ نون جو پہلے بھی ریزسٹ اس سسٹم کی، اس سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ ریزسٹ نہیں کر رہی. کینالز کا معاملہ ہو، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، انہوں نے مکمل تعاون کیا. میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا کہ چلو یہ سسٹم چلتا رہے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ کافی ساری چیزیں گڑبڑ ہو سکتی تھی اگر پیپلز پارٹی
اور مولانا فضل الرحمان صاحب رجسٹ نہ کرتے. 26 فینی ترمیم کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تو مسلم لیگ نون کو اپنا موجودہ سیٹ اپ کو مائنس مولانا فضل الرحمان مخصوص نشستوں کی وجہ سے 2/3 میجورٹی مل گئی. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر کچھ ان کی باتیں مان لی, اسٹیبلشمنٹ کی کچھ اپنی منوالی, آگے چلتے رہے. دونوں ترامیم میں NFC کی جو شک تھی وہ واپس کروائی گئی. اب 28ویں ترمیم کی بات مسلسل چل رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آئے گی, اور ممکن ہے کہ بجٹ سے پہلے آئے, ممکن ہے کہ بجٹ کے بعد اس کی باری آئے, شاید بجٹ کے بعد اس طرف جایا جائے. لیکن ونڈر بوائے والی جو سہیل الرائد صاحب کی جو ایک کہانی تھی اس میں یہ بھی ہے کہ مارچ اپریل تک یہ سیٹ اپ رہنا ہے, اس کے بعد ونڈر بوائے آ جائے گا. تو پیپلز پارٹی اب تک, اور میں اپنے انفارمیشن اور تجزیے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی شاید اس معاملے پر کمپرومائز نہ کرے. نئے صوبوں کے قیام اور NFC سے صوبوں کا حصہ کم کرنا, اور شاید کمپرومائز نہ کرے وہ. تو پھر پیپلز پارٹی کے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے, کیونکہ نئے صوبوں کا قیام جو ہے نا کسی انتظامی آرڈر کے ذریعے نہیں ہونا. آئین بنانے والوں نے نئے صوبوں کے قیام کو آئین میں ترمیم سے زیادہ مشکل بنا دیا. وجہ یہ تھی کہ یہ کل کو روزانہ کوئی کہیں تحریک اٹھے گی, کہیں کوئی ڈیمانڈ آئے گی, کہیں کوئی ہوگا, تو اس کو زیادہ مشکل بناؤ تاکہ ایک جو اجتماعی شعور ہے وہ فیصلہ کرے. تو یہ ہوا کہ اگر نیا صوبہ کسی صوبے میں بننا ہے یا صوبے کی حد بندی تبدیل کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے تو پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی سے قرارداد منظور کرے گی, پھر وہ صوبے کو بھیجی جائے گی, صوبے کی جو متعلقہ صوبہ ہے اس کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے اس قرارداد کو منظور کرے گی, تب جا کر پھر ترمیم ہوگی, تب جا کر صوبے کی حد تبدیل ہوگی. اب یہ تو ہونے سے رہا, کسی صوبے نے میرا نہیں خیال کہ اسی قرارداد منظور کرے گا. تو اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ یار 28ویں ترمیم میں وہ شک جو تحفظ دیتی ہے کہ صوبے کی مرضی کے بغیر, صوبے کی 2/3 میجورٹی کی منظوری کے بغیر نئی نیا صوبہ قائم ہو سکتا, اس کے اندر حد بندی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, تو اس شک میں ہی ترمیم کر دی جائے, وہ تحفظ ختم کر دیا جائے. تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے ہوگا. فرض کر لیتے نون لیگ مان جاتی ہے, پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. میں نے کہا نا کہ صدر زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ جی اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. نون لیگ تذبذب کا شکار ہے. اب انتظار ہے نواز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ نون کے فیصلے کا کہ اگر یہ معاملہ جو فی الحال گلی باتی ہے یا بند کمروں میں ڈسکشن میں ہے, یا اس کے اوپر ایک نان اسٹیک ایکٹرز جو ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں, میاں عامر جیسے, وہ اس کے اوپر اپنا سیمینارز کرواتے پھر رہے ہیں ملک بھر میں, یا کرواتے پھرے, یا علیم خان جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک بلڈر ہیں, ایک دھنوان ہیں, پیسے والے ہیں, تو وہ یہ مطالبہ کرتے پھر رہے ہیں کہ جی بنایا جائے, نئے صوبے بنایا جائے. یا خواجہ آصف صاحب جو اپنے ضلع میں اپنی مرضی کا ریونیو افسر نہیں لگوا سکتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. فیصلہ کرنا ہے نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں کرنا. نواز شریف صاحب نے کرنا ہے کہ ہم نے جو موجودہ آئین ہے اس کو چھیڑنا ہے یا نہیں چھیڑنا, یہ اصل بات ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو برملا پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں جا کے سیمینار کی, اپنا پریزنٹیشن دی کہ جی یہ نہیں ہوگا, یہ دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم سے کیا ثمرات لیے. برملا کہہ رہے ہیں. نون لیگ کے اندر اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرف آگے بڑھنا ہے, کس طرح آگے بڑھنا ہے. وہ جو میں نے آغاز میں کہا نا, بڑا چیلنج یا بڑا طوفان راستے میں انتظار کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے, ٹھان لیا ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ کر کے رہنا ہے, ہم نے آئین میں تبدیلی کرنی ہے, ہم نے نئے صوبے بنانے ہیں, ہم نے NFC میں صوبوں کا حصہ کم کرنا ہے. تو پھر جب دونوں یہ مل جائیں گے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, تو پھر شاید اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے. پہلے بھی ہٹی ہے.
اگر ان کے درمیان اختلاف ہوا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر پورا کا پورا سسٹم خطرے میں پڑ سکتا ہے، پھر شاید ونڈر بوائے والی کہانی جو ہے وہ کہانی افسانہ نہ رہے، وہ حقیقت بن جائے۔ ہمارے دوست نور اللہ صاحب تو ہمیں گزشتہ 6 ماہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی مارچ میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی شیروانیاں اچکنے سلوا کے بیٹھیں، آپ وزیر بن جائیں گے، ہم ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، لایا جائے گا۔ سہیل ولایت صاحب یہی کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، اور فاروق ستار کہتے ہیں کہ جی عید کے بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے اپریل میں۔ سہیل ولایت صاحب مارچ اپریل کی ڈیٹ دے رہے تھے، نور اللہ صاحب نے مارچ کی ڈیٹ دی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اپریل میں کوئی اس طرح کا کوئی فوری طور پر کوئی تنازع کھڑا کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد اصل امتحان جو ہے نا بجٹ کے بعد ہوگا، بجٹ جیسے تیسے کر کے منظور کروا لیا جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس شاید دوبارہ جانا پڑ جائے، کافی سارے معاملات ہمارے مالی جو ہے وہ ظاہر حساس ہیں۔ بجٹ کے بعد یعنی ساون بھادو، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، برساتوں میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔